اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، برابر ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6 اور 7 بیان کی گئی، تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر امام مجاہد رحمہ اللہ کے روایت کو بیان کرتے ہیں، ان کے قول کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سورۃ البقرہ کے ابتدائی آیات کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد 2 آیات جو ہیں، ان 2 آیات میں ایسے کفار و مشرکین کا ذکر کیا ہے جن کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا گیا ہے، جو کبھی بھی کفر سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ایسے کفار و مشرکین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد کی جو اگلی 13 آیات ہیں، ان 13 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، جو انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل سے آپ کے سامنے شروع ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہی وہ 2 آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کفار و مشرکین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حق کو سمجھ لیا، دلائل کو جان لیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد بھی محض تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، اور پہلے انکار کر دیا تھا نا، اس لیے اب کیسے ایکسیپٹ کریں گے، یہ جذبہ سامنے تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ہر حال میں اسلام کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا، جن لوگوں نے کفر کر دیا، جن لوگوں نے حق کو چھپا لیا، حق کو سمجھنے کے باوجود اس کو ٹھکرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے ان کو سمجھائیے یا ان کو نہ سمجھائیے، آپ ان کو ڈرائیے یا ان کو نہ ڈرائیے، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یرؤوا العذاب العلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مقرر ہو چکا ہے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کو کچھ بھی کر دیا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک ایمان نہیں لائیں گے؟ جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنے سامنے دیکھ نہ لے، آپ ان کو ہر طرح کی نشانی دکھلا دیں، ان کے پاس ہر طرح کے دلائل آ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 میں ایسے اہل کتاب جو اسلام سے، مسلمانوں سے اپنے دلوں کے اندر بغض، حسد، عناد، دشمنی رکھتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جاننے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے سے انکار کر دیا، دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری اور حق دین سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے اس دین کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر طرح کی دلیل کو لے کر کے چلے آئیے، ہر طرح کی نشانیوں کو لے کر کے چلے آئیے، یہ جو اہل کتاب ہے آپ ان کو ساری چیزیں دکھلا دیجئے، لیکن یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مقدر میں بدبختی لکھ دی گئی ہے، گمراہی ان کا مقدر ہو چکا ہے، وہ اپنے کفر و شرک میں، اپنے نافرمانی، ظلم میں، عدوان میں، شرکشی میں، تکبر میں، بغاوت میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کو کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے لیے بچا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل تسلی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی
کہ ہم جو دین لے کر کے آئے ہیں، یہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی والا دین ہے، اس کو سبھی مان لے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، سبھی نہیں مان سکتے ہیں، سبھی ہرگز نہیں مان سکتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کے دین کو بالکل کھلم کھلا واضح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیجیے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام ہے پہنچا دینا اور ہمارا کام ہے حساب لینا۔ معزز سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا، جن لوگوں نے کفر کر دیا، آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے۔ مہر ہوتا ہے نا، جو لوگ علم و فن سے آشنا ہے، جو لوگ پوسٹ آفس وغیرہ جاتے رہتے ہیں، جن لوگوں نے خطوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے، خطوں کو جب انویلپ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو موڑ کر کے اس کے اوپر سیل مار دیا جاتا ہے، بالکل اس کو پیک کر دیا جاتا ہے کہ اب وہ کھلنے والا نہیں ہے۔ کون کھولے گا؟ جس کا حق ہے، جس کا اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں جائے گا وہی کھولے گا، دوسرا نہیں کھول سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سیل لگانا، مہر لگانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بوتل جو آتے ہیں جس میں مختلف قسم کے مشروبات ہوتے ہیں، اس کو بھی بالکل سیل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اس کو نہیں کھول سکتا ہے۔ کون کھولے گا اس کو؟ جو پیسہ دے گا اور پیسہ دے کر کے اس کو خریدے گا، پھر کھولے گا اس کو سیل توڑنے کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ امام سدی ابو مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا، بالکل بند کر دینا۔ اور امام قتادہ رحمہ اللہ کی روایت کو حافظ ابو حاتم، امام ابن ابی حاتم حافظ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام قتادہ کے قول کو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے، وہ لوگ شیطان کی پیروی میں اس قدر آگے بڑھ گئے، شیطان کی اس قدر پیروی کر لیے کہ شیطان نے ان کو اپنے کسٹڈی میں لے لیا، اپنے قابو میں کر لیا، اپنے بس میں کر لیا۔ اور جیسے ہی شیطان نے ان کو اپنے بس میں کیا، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا گیا۔ اب وہ نہ تو حق بات سن سکتے ہیں، نہ حق بات سمجھ سکتے ہیں، اور آنکھوں پر پردہ پڑ جانے کی وجہ سے حق بات کو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن جریج نے امام مجاہد رحمہ اللہ کے قول کو نقل کیا، اور یہ بات امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بیان کیا ہے کہ امام ابن جریج کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دیا۔ اور مہر کیسے لگی؟ مہر کیسے لگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر اس لیے لگایا، یا ان کے آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر اس لیے لگا دی گئی کہ ان لوگوں نے گناہ کیا، گناہ پر گناہ کیا، بار بار گناہ کیا، جس کی وجہ سے گناہ نے ان کے دل کو اپنے احاطے میں لے لیا، پوری طرح سے گھیر لیا اور دل پر چڑھ گیا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگ گیا۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے سورۃ المطففین کے اندر، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے ان کے برے عمل کی وجہ سے۔ یہ جو زنگ ہے جس کو کہتے ہیں ران یا رین، یہ جنگ جو ہے یہ طبعن سے کم ہے، یہ طبعن اور ختمن جس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگنا، یہ اس سے کم ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے ہے اقفال، یعنی تالا لگ جانا۔ معزز سامعین کرام، امام اعمش رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت ہی بہترین بات کہی ہے، اور یہ بات انہوں نے امام مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کی ہے، اور اس بات کو اپنی کتاب میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر پیش کیا ہے کہ امام اعمش بیان کرتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ہتھیلی کو ایسے کھول دیا، ایسے ہتھیلی کو کھول کر کے دکھلایا کہ دیکھو یہ جو ہتھیلی ہے، دل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، دل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو دل سکڑ جاتا ہے،
اور انہوں نے ایک یہ آخری والی جو انگلی ہے اس کو سکوڑ لیا کہ ایسے سکڑ جاتا ہے دل، اور پھر گناہ کا کام کرتا ہے تو دل مزید سکڑتا ہے. انسان گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، دل سکڑتا چلا جاتا ہے، سکڑتا چلا جاتا ہے، سکڑتا چلا جاتا ہے، اور یہ پورا دل بند ہو گیا. یہی ہوا مہر لگ جانا. یاد رکھیے، ہم لوگ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہماری زندگی کے قدم قدم پہ ہم گناہ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اتنے سارے دروس، علماء کرام کے بیانات اور حق بات ہمارے سامنے آنے کے بعد بھی ہم اپنے نفس پر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی دل ایسا ہی ہو گیا ہے؟ بہت ہی غور و فکر کرنے کا مقام ہے. معزز سامعین کرام، یہ جو دل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. یہ جو دل ہے نیکی کرنے سے صاف ستھرا ہوتا ہے، اور انسان جب برائی اور بدبختی کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے، سرپٹ دوڑا چلا جاتا ہے، تو یہ دل جو ہے گناہوں کی وجہ سے بالکل مہر والا دل ہو جاتا ہے. سامعین کرام، امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ علماء امت کا اور اس پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ مہر جو لگائی جاتی ہے لوگوں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اللہ خود سے نہیں لگاتا ہے بلکہ ان کے برے عملوں کی وجہ سے لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت نمبر 155 میں بیان فرمایا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا. اور پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی جس حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اوپر اختیار رکھتا ہے، دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اور پھر انہوں نے امام مسلم کی صحیح کی ایک روایت پیش کی جس کو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ ایک زمانہ آئے گا، یہ جو چٹائی ہوتا ہے نا حاصل، ابھی ہمارے یہاں حاصل نہیں بیچتا، پہلے حاصل بیچتا تھا، ابھی بھی حاصل ہے یہاں پہ، جس میں تنکے پہ تنکا چڑھا ہوتا ہے حاصل. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک زمانے میں لوگوں کے دلوں پر فتنے کو پیش کیا جائے گا. کیسے پیش کیا جائے گا؟ جیسے حاصل کے تنکے کے اوپر تنکا چڑھا رہتا ہے، ویسے ہی دلوں کے اوپر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک فتنے پیش کیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل اس فتنے کو قبول کر لے گا وہ دل بالکل سیاہ ہو جائے گا، اور جو دل اس فتنے کا انکار کر دے گا وہ اس دل کے اوپر سفید نقطہ پڑ جائے گا. یہاں تک کہ دل دو طرح کا ہو جائے گا، ایک بالکل سیاہ دل، بالکل سیاہ دل جو الٹے گھڑے کی مانند ہو جائے گا کہ اس کو نہ تو کوئی حق بات سمجھ میں آئے گی، نہ تو اچھی بات سمجھ میں آئے گی، نہ ہدایت کی بات سمجھ میں آئے گی. اور ایک دل جو ہوگا وہ بالکل صاف ستھرا دل ہوگا جس کو قیامت تک کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا. معزز سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث اس سلسلے میں بیان کی ہے، اور یہ حدیث، اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی ابواب تفسیر القرآن کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو جیسے ہی گناہ کا کام کرتا ہے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن بندہ اگر توبہ نہیں کرتا ہے، مزید گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کوئی حق بات قبول نہیں کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ ان کے برے عملوں کی وجہ سے پڑ گیا ہے. معزز سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم پر تمام مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر وقف تام ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، یہ جملہ تامہ ہے. اور اس کے بارے میں مفسرین، صحابہ کرام میں خصوصاً بہت سارے مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ حق اور ہدایت کی بات کو نہ سن سکیں گے اور نہ سمجھ سکیں گے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، اب وہ حق بات کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے. تو معزز سامعین کرام، یہ ایسے کافروں کا تذکرہ ہے جن کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی دوسرے کفار و مشرکین اس زمانے میں بھی رہے ہیں
اور آگے بھی رہیں گے کہ جن کے سامنے اگر حق بات پیش کیا جائے تو چونکہ ان کے دلوں پر مہر نہیں ہے، وہ مسلمان پہلے بھی ہو چکے ہیں، آگے بھی ہوتے رہیں گے، حق کو قبول کرتے رہیں گے، اللہ کے دین کے علم بردار بنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما جن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ گیا ہے، جن کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ اے اللہ ہم تمام کو سچے پکے مسلمانوں میں شامل فرما۔ معزز سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و نصیحت کے لیے پیش فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔